السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ابوبکر صدیق کا خواب اور اس کی تعبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے تعبیر عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ایک رات خواب میں ایک نور عظیم دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جو کعبہ کی چھت پر نازل ہوا اور پھر ہر گھر میں وہ نور داخل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ چاند جس گھر میں داخل ہوتا وہ گھر پر نور ہو جاتا، اور وہ نور سب سے پہلے میرے گھر میں داخل ہوا، اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ نور داخل ہونے کے بعد بند کر لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک یہودی عالم سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ پھر میں تجارت کی غرض سے نکلا اور اس جگہ گیا جو بحیرہ راہب کا مسکن تھا، اور میں نے اس خواب کی تعبیر اس سے دریافت کی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ وہ بولا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نبی عطا فرمائے گا اور تم اس نبی کے وزیر ہوگے، اور اس نبی کے وصال کے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بعثت نبوی سے قبل ملک یمن میں تجارت کی غرض سے میں روانہ ہوا۔ جب میں ملک یمن پہنچا تو وہاں جو ایک عالم دین تھا جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تمہارا تعلق بنو تیم سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا تعلق بنی تیم سے ہے اور میں تیمی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر اس نے میرا نام دریافت کیا تو میں نے اپنا نام اس کو بتایا۔ اب صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ عالم کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ عالم بولا مجھے علم صحیح صادق سے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی حرم میں مبعوث ہوں گے، اور ان کے کام میں ان کے معاون ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر ہوں گے۔ جو جوان کا حلیہ یہ ہوگا اور ادھیڑ کا حلیہ یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کا جسم لاغر ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ناف کے پاس ایک تل ہوگا اور ران پر بھی ایک نشانی ہوگی۔ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کہ باقی تمام نشانیاں تو مجھے تم میں نظر آ رہی ہیں، اور میں مزید یہ نشانی ایک اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے اپنا پیٹ کھول دیا، پردہ ہٹایا، اور میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل موجود تھا۔ وہ عالم کہنے لگا رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم راہ ہدایت سے دور نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال دے وہ تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں پھر جب سفر سے واپس لوٹنے لگا تو اس عالم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے مجھے چند اشعار سنائے اور کہا کہ یہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دینا۔ پھر میں جب سفر تجارت سے واپس لوٹا تو قریش ایک وفد مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، اور انہوں نے مجھے میرے کامیاب سفر میں مبارکباد دی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف وہ علم بغاوت بلند کر چکا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور اسے سمجھاؤ اور تمام معاملات کو تم درست کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلا گیا۔ آپ اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے مکان میں تھے۔ آپ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے بالکل صحیح سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔
اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دوں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کی باتیں سنی تو میں نے کہا، آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ عالم کے جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یمن میں تو بے شمار عالم ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ عالم جس نے تمہیں فلاں اشعار سنائے تھے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کس نے دی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کی خبر اس فرشتے نے دی جو مجھ سے پہلے تمام انبیاء کے پاس تشریف لاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، بلا شبہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس اعلیٰ منصب کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے اور مجھے دعوت اسلام دی تو میں نے کہا، ہر نبی کوئی دلیل ہوتی ہے ہر نبی کی، اور آپ کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے کعبہ میں دیکھا اور تو اس کی تعبیر بحیرہ رحب سے دریافت کی اور مجھے اس کی خبر جبرائیل نے دی ہے۔ ابوبکر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں سوائے اس کے کہ مجھے کلمہ آپ پڑھا دیں اور آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔ امام سحیری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت اسلام دی تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ وہ چاند داخل ہو رہا تھا۔ وہ چاند جس گھر میں داخل ہوتا وہاں نور چمک اٹھتا، پھر وہ چاند آپ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے، تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوگے اور تم تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق بعثت نبوی سے قبل تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے تھے۔ راستے میں آپ نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند آسمان سے نیچے اترے اور آپ کی گود میں آ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک ان پر اڑا دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اپنا خواب اس سے بیان کیا۔ اس عیسائی راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ تمام تفصیلات اس کو آگاہ کیا۔ آپ کو اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، مکہ مکرمہ اور قبیلہ بنی ہاشم میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، اور اگر وہ نبی پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان بھی کبھی نہ بنائے جاتے، اور تمام کائنات کا ظہور انہی کی وجہ سے ہے، اور تمام انبیاء کرام انہی کی وجہ سے مبعوث کیے گئے، اور تمام انبیاء و مرسلین کے وہ سردار ہیں۔ اور اے ابوبکر، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے دین میں داخل ہوگے اور ان کے اولین وزیر ہوگے اور تم ان کے خلیفہ ہوگے، اور میں نے ان کی تعریف تورات میں پڑھی ہے، انجیل اور زبور میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور میں ان پر ایمان لا چکا اور ان کے دین میں داخل ہو چکا، مگر میں عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا ہوں، اور آج ساری حقیقت آپ کے گوش گزار کرتی ہے۔ ابوبکر صدیق نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو قلبی کیفیت بدل گئی، عجیب رقت آپ پر طاری ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس درخت کی ایک شاخ آپ کی طرف نیچے جھکی اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگی کہ اے ابوبکر صدیق،
ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور تم اس کی تصدیق کرو گے اور تم سے زیادہ نیک بخت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس درخت سے پوچھا کہ اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ درخت کی شاخ نے کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوگا۔ آپ بولے وہ میرے دوست ہیں۔ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے اس درخت سے وعدہ کیا کہ جب وہ نبی مبعوث ہوں گے تو مجھے تم اس کی خبر دینا۔ چنانچہ جب رسول اللہ کی بعثت کا وقت نزدیک آیا تو اس درخت نے ابوبکر صدیق سے درخت نے کہا کہ اے ابن ابی قحافہ، نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت آن پہنچا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم تم اسلام قبول کرنے میں پہل کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اگلے دن رسول اللہ کے پاس گئے اور رسول اللہ نے آپ سے فرمایا، اے ابوبکر، میں تمہیں ایک خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ابوبکر صدیق نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ کے دین کی تصدیق کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں کو کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ عکاظ کے نزدیک ایک تجربہ کار راہب رہتا ہے، اگر اس سے علاج دریافت کر لیا جائے تو رسول اللہ کا مرض کو شفایابی مل جائے گی۔ کیونکہ آپ کی آنکھوں کا بہت زیادہ علاج کیا گیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور عکاظ کے نزدیک رہائش پذیر اس راہب کے پاس پہنچے۔ وہ راہب 1 سال سے اپنے گھر میں بند تھا اور عبادت میں مشغول تھا، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس راہب کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے اس کو 3 دفعہ آواز دی۔ جب تیسری دفعہ آپ نے اسے پکارا تو اس کے گھر کا سارا گھر جو ہے وہ کانپنے لگا اور زلزلہ آ گیا۔ وہ راہب انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلا اور خوف سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر عبد المطلب کے پاس آیا اور آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرے بیٹے کے بیٹے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کو مرض میں مبتلا ہیں یہ، اور میں یہاں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ راہب نے کہا، آپ اسے لائے ہیں جو خود معالج ہے، خود طبیب ہے، اور آپ اس بچے کے مقام اور مرتبہ سے واقف نہیں ہیں، اور ان کے لعاب میں شفا ہے۔ آپ ان کا لعاب انہی کی آنکھوں کو لگائیں تو ان کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کا انقلاب مشرق و مغرب تک پھیلے گا اور دین و دنیا کی تمام سعادتیں ان کے قدموں کی خاک میں لوٹنے والوں کی قدموں میں لوٹیں گی۔ جب یہ اس دنیا میں تشریف لائے میں عبادت میں مشغول تھا اور پھر میرا مکان یوں لرز اٹھا کہ جیسے زلزلہ آیا ہو، اور یہ اس فرزند کی بزرگی کا ایک ادنا اظہار اور معجزہ ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب واپس تشریف لائے۔ اس راہب نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہودیوں میں سے اگر کسی کی ان پر نگاہ پڑ گئی تو وہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، اور اس راہب کے بیان کے مطابق آپ کا لعاب دہن جیسے ہی آپ نے لگایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور اللہ نے انہیں شفایاب کر دیا۔ مزید میں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔